السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے دعووں اور ایران میں توانائی تنصیبات پر حملوں کو 10 روز کے لیے مزید مؤخر کرنے کے اعلان کے باوجود گزشتہ رات امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک اور زوردار حملہ کر دیا۔ ایران میں ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی اور بحرین میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ رکوانے میں پاکستان اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک عالمی تنازع میں پاکستان کا ایک ثالث کی حیثیت سے ابھرتا ہوا کردار بھارت کو کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا۔ پہلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے خلاف غیر مہذب زبان استعمال کی، تو اب خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان اور ایران کے درمیان درار ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت نے پاکستان پر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملے کیے۔ پاکستان کو ایران مخالف اور مغربی ایجنڈے کا حصہ دکھانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پروپیگنڈا کرنے والے درجنوں اکاؤنٹس کا تعلق بھارت اور افغانستان سے ثابت ہوا ہے۔ پاکستان جب ایک تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عین اس وقت بھارت اس تنازع کو مزید ہوا دینے کی سازشوں میں ملوث ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں سفارتی محاذ کے ذریعے کمی ممکن ہو پائے گی؟ پاکستان میں ہونے والی ثالثی مذاکرات کیا رنگ لائیں گے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور سفیر، سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان صاحب۔ سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کا ایک وسیع تجربہ ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے ہے، پھر آپ کے پاس جب کشمیر میں رہی ہے، آپ جب پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو ایک بڑا عام معاملہ بھارت کی جو ذہنیت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ بہت گہری نظر اس چیز پر رکھتے ہیں۔ لیکن سر، سب سے پہلے 2 ایسے ممالک جو جنگ میں ہیں، ایک بڑی طاقت ہے خطے میں، ایک بڑا ملک ہے یعنی امریکہ اور ایران۔ پاکستان کے لیے ثالثی ایک مشکل معاملہ ہے۔ ڈپلومیٹکلی پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اس سارے عمل میں سر؟ پاکستان کا قد بہت بلند ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ یہ کردار ادا کر سکے۔ اگرچہ دوسرے دوست ہمارے یہاں آ رہے ہیں، ترکیہ اور مصر اور پھر سعودی عرب یہاں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان اس پورے معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہا، لیکن اصول پرست ضرور رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کی مذمت کی، جو جوابی کارروائیاں ایران نے کی اس کی وجہ سے جو ہمارے خلیجی ریاستیں اس کی زد میں آئی تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی۔ لیکن یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تھا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی تھی، لیکن ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایک تو یہ وزراء خارجہ آئیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور اس پورے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا یا ثالثی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور ان کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ملیشیا جیسے ملک نے، ان کے وزیر اعظم نے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ پھر جو ہے چین کے وزیر خارجہ نے، چین کے یہاں جو سفیر ہیں، انہوں نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی اور تعریف بھی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ تقابل کر لیجئے ہندوستان اور پاکستان کا۔ ہندوستان کے جو اس کے 1947 سے اب تک کوئی ایک مثال دے دیجئے گا کہ انہوں نے کسی ثالثی میں حصہ لیا ہو، ثالثی کروائی ہوئی یا کوئی قضیہ یا کوئی تنازع انہوں نے نمٹایا ہو۔ ان کا یہ ہے کہ ان کا جو اصول ہے وہ جاہریت ہے اور اس کے بعد ایک قسم کا پورے کے پورے نیبرہڈ کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے۔ پاکستان نے بارہا سن 1971 میں امریکہ اور چین کی صلح کروائی، اس کے بعد جو ہے ابھی حال ہی میں جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پس پردہ بہت تعمیری کردار ادا کیا تھا۔ پھر جو ہے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات تھے، اس سلسلے میں اگرچہ جو رپروشمنٹ تھا وہ چین کی طرف سے ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کئی عرصوں سے یہ محنت کر رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ابھی جو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ برس جب ایران پہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی
اس وقت بھی امریکہ کی درخواست پہ پاکستان نے پس پردہ سفارتکاری کی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان حساس معاملات پر گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا. تو ہم لوگ جو ہے ثالثی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اقوام متحدہ کے تمام جو آرٹیکل 33 کے تحت جو ہے کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، آربٹریشن ہونی چاہیے، میڈیشن ہونی چاہیے، اس پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ ہندوستان اس کو ہمیشہ سے رونتا چلا آ رہا ہے، وہ بالخصوص کشمیر کے معاملے میں. اور اس مرتبہ نریندر مودی جو ہے جارح ملک جو ہے ہمارے نقطہ نظر سے اسرائیل، جب اس نے حملہ کیا ایران کے اوپر تو 2 دن پہلے وہاں موجود تھا اور اسے فادر لینڈ کہہ کے آیا ہے اور بھارت کو جو ہے مدر لینڈ کہہ کے آیا ہے. تو اس سے جو ہے یہاں ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کے تمام باشندے اور شہری جو اسرائیل کے بچے ہیں؟ تو اس کے لیے اور وہاں کی حزب اختلاف یہ سوال اٹھا رہی ہے. بھارت میں خاصی اس پہ تنقید جو ہے وہ سردار. لیکن ایک میں جنگ کے حوالے سے یہاں کہ امریکہ نے جو جنگ آغاز کیا اسرائیل کے کہنے پہ یا اسرائیل کے ساتھ مل کر، اس وقت جس صورتحال میں امریکہ جنگ میں ہے، وہاں سے پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس جنگ کا شکار بھی ہو رہے ہیں. یہاں سے امریکہ کی تیاری آپ سمجھتے نہیں تھی، یا اسرائیل کا مطلب اوور ایمبیشس ہونا تھا، یا ایران کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا؟ یہ اس جنگ کا یہاں تک پہلو آنا 3-4 ہفتوں میں، اس کی بنیادی وجہ کیا لگ رہی؟ یہ بحث امریکہ میں ہو رہی ہے بڑے زور شور سے. خود ٹرمپ کی جو اپنے ریپبلکن پارٹی ہے اس میں ہو رہی ہے، ڈیموکریٹس میں ہو رہی ہے، اور عام شہری جو ہے اس بحث میں شریک ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مفروضہ یہ ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں لوگ شواہد بھی دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو بہکایا اور کہا کہ جناب یہ تو چند دنوں کا معاملہ ہے، آپ فتح کر کے واپس آ جائیں گے. جس طریقے سے گزشتہ برس آپ گئے تھے، آپ نے جو نٹینز، فردو اور اصفہان کے اوپر حملے کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اوبلیٹریٹ کر دیا تھا. اس مرتبہ جو ہے جو ہی آپ حملہ کریں گے اور اتنی شدت سے حملے کریں گے، اور ہم 2 پرونگڈ حملے کریں گے، ایک اسرائیل کی طرف سے اور ایک امریکہ کی طرف سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کے اندر سے جو ہے بہت وسیع پیمانے پہ احتجاج ہوگا، اور وہ اس حکومت کا، اس نظام حکمرانی کا جس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیں گے اور ایک نیا انقلاب آئے گا. اور اس انقلاب سے ابھرنے والی قیادت وہ اسرائیل اور امریکہ دوست ہوگی. یہ وہ بنیادی مفروضہ تھا. باقی یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے، یعنی ان تینوں ممالک کے، دونوں ممالک کے کہنا چاہیے، اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے ساتھ اختلافات بھی ہیں. جوہری پروگرام ہو، آپ دیکھیے کہ یہ ایجنڈا جو چل رہا ہے وہ اسرائیل کا چل رہا ہے. یعنی جوہری پروگرام کے سلسلے میں امریکہ کو بھی تشویش ہے اور اس وہ محنت کرتا رہا ہے. لیکن جو باقی 2 ہیں کہ جو اس کی میسائل کیپیسٹی بالکل ختم کر دی جائے، اور عباس اراغچی ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ہم میسائل ختم کر دیں گے تو ہم تو اس مرتبہ دفاع بھی نہ کر سکتے. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ جو ان کے علاقائی حلیف ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، جس میں عراق میں جو ہے پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، اس حزب اللہ ہے، لبنان میں حماس ہے، غزہ میں، اور ہوتھیز ہیں یہاں معاف کیجیے گا یمن میں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اسرائیل کا ایجنڈا چل رہا ہے. اسرائیل کا بہت رسوخ ہے. آپ کے سوال کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ کچھ غلط اندازے ہوئے، لیکن امریکہ کی قیادت نے اسے کسی طریقے سے جو ہے چھپانے کی یا سنبھالنے کی کوشش کی ہے. ان کے اوپر پریشر اس وجہ سے بھی آیا، اندرونی پریشر کی شاید وہ اتنی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ وہ اپنے مخالفین کی بات کو قابل اعتراض نہیں سمجھتے ہیں. ان کا اصل مسئلہ جو بین الاقوامی منڈیوں میں بحران پیدا ہوا ہے، جو تیل، گیس، فرٹیلائزر اور اشیاء خوردنی جو ہے، ان کے اوپر جو ہے جس قسم کی ایک افراط زر کی کیفیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ کساد بازاری ہو سکتی ہے، پوری کی پوری جو ہے معیشت جو ہے، عالمی معیشت جو ہے وہ سست ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ایک صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے. انہوں نے اپنے حلیفوں سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اور پھر جو ہے یہ کم از کم یہ جو خلیجی ریاستیں کہتے ہیں کہ ان سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ صلاح دی تھی کہ یہ جنگ نہ شروع کریں. تو اور اس صلاح کے باوجود جب انہوں نے یک طرفہ بغیر کسی کو نوٹس دیے حملہ کر دیا، تو خلیجی ریاستیں
جو پھل پھول رہی تھی، جو ایک قسم کی خوشحالی کا گہوارہ تھی، وہ ساری کی ساری ریاستیں میدان جنگ بن گئی ہیں. اور مغربی یورپ جو ہے اس میں یعنی ایک پوری توجہ یوکرین سے ہٹ گئی ہے. روس کے اوپر جتنی معاشی پابندیاں تھیں وہ ختم دی گئی ہیں، تیل خریدا جا رہا ہے، اور یہ پوری کا پورا عمل جو ہے وہ اس کے لیے بہت منافع بخش. اس سارے معاملے میں اگر پوری دنیا میں امن کے لیے جو معاملہ ہو رہا ہے، جو کوشش ہو رہی ہے وہ ثالثی کے لیے، کچھ ممالک اور ہیں پاکستان سمیت، لیکن آپ نے اب گزشتہ روز سے بھی دیکھا، مسلسل خبروں میں چل رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ کیوں اب اتنا زیادہ واویلا ہو رہا ہے. ایک طرف امن کی کوششیں اگر پاکستان کر رہا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا نیٹ ورک سٹارٹ کر دیا گیا ہے، ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو رہے ہیں، میڈیا پہ ہو رہی ہے، ایون جے شنکر کا بیان آپ کے سامنے ہے. یہ کیوں درد وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہی لگے رہے اسے پورے خطے میں. جے شنکر انہوں نے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں وہ غیر سفارتی اور بازاری زبان استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑی ریاست ہے ہندوستان، ٹھیک ہے، ان کی پالیسیاں انتہا پسندانہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ان کے وزیر خارجہ کو اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. اس سے پاکستان کو کوئی ضرب نہیں لگتی، کیونکہ پاکستان اس وقت بہت ہی حساس اور اہم ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ کہتے رہیں. لیکن آپ نے دوسرا سوال اٹھایا کہ وہاں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو یہ مقام ملا ہے، اور جو مقام ملتا چلا آ رہا ہے مارکہ حق کے بعد، اس سے ہندوستان بوکھلایا ہوا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی تنہائی ہو رہی ہے. جو واشنگٹن میں نے خود مشاہدہ کیا تھا جب میں وہاں سفیر تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران، تو ان کی ریڈ کارپٹ پذیرائی ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے ان سے پوچھا بھی نہیں گیا، نہ اس جنگ کے بارے میں، نہ ان کو کوئی رول دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اور اسرائیل کا مشترکہ ایجنڈا ہو، کیونکہ اسرائیل جو ہے ان کے مساد اور رو جو ہے ان کے آپس میں بڑے گہرے مراسم میں تعلقات ہیں، مشترکہ پروجیکٹس بھی بناتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کم از کم وزیر اعظم نتن یاہو یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور امریکہ جو پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے اسے بہت تشویش ہے، لہٰذا وہ اس وقت اوور ڈرائیو میں ہیں. وہ یہ تقریباً 10 دن جو ہے ان کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی جو ہے اپنے ابتدائی تعارف میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے، جو انہوں نے بشیر کو، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ہیوی واٹر پلانٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یلو کیک، یہ 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں. عراق میں حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک رات کا ایک اور جگہ ہے جہاں کہ یلو کیک کا پلانٹ موجود ہے. تو اس سے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایران بھی جوابی کارروائی میں کچھ دن پہلے جو ہے ڈیمونا کے اوپر حملہ کر چکا ہے، جو اسرائیل کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے. اگر یہاں مطلب اسرائیل کسی طریقے سے اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس قسم کے حملوں سے کوئی نیوکلیئر حملہ کر دیتا ہے، یا اس کی جو ہے ایران کی جو نیوکلیئر ریاکٹرز ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو اس سے جو تابکاری ہوگی، اس کے بحران کو سمیٹنے کے لیے پوری کی پوری جو بین الاقوامی برادری ہے اس کے پاس استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. صحیح. یہ بہرحال المیہ ہے. اس سے پہلے پوری دنیا کی طاقتوں کو بھی اس عمل کو روکنا ہے، اور پاکستان اس ثالثی کے لیے کوشش بھی کرے. بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کے مستقل سابق مندوب، اقوام متحدہ سابق سفیر. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث پاکستان ایک بار پھر نازک معاشی موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ہر فیصلہ براہ راست عوام کی زندگیوں پر اثر انداز ہوگا. اس صورتحال میں پیٹرولیم قیمتوں کا معاملہ محض ایک پالیسی فیصلہ نہیں رہا، بلکہ یہ حکومتی ترجیحات اور عوامی ریلیف کے درمیان ایک کڑا امتحان بن چکا ہے. گزشتہ روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کو ریلیف تو فراہم کیا، لیکن مسئلے کے مستقل حل کو لے کر وفاق اور صوبوں کے درمیان اختلاف اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پنجاب اور سندھ تیل کی عالمی قیمتیں عوام تک منتقل کرنے کے حق میں ہیں، جبکہ دیگر حلقے عوام کو فوری ریلیف دینے پر زور دے رہے ہیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کسی بھی ممکنہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہی ہے. ایسے میں قومی قیادت کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے،
جس میں نہ صرف پیٹرولیم سبسڈی بلکہ آنے والے دنوں کی معاشی سمت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا حکومت وقتی ریلیف دے کر مالی دباؤ بڑھائے گی یا سخت فیصلے کر کے عوام کو ایک اور امتحان میں ڈالے گی، اور کیا وفاق اور صوبے مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال پائیں گے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا حکومت مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ایک اعلیٰ سطح کا یعنی کہ لیڈرشپ اجلاس ہونے جا رہا ہے، ملک گیر کچھ پالیسیز وغیرہ، کوئی لاک ڈاؤن کے معاملات سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پالیسیز بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کو بھی دعوت ہے، آپ لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل، دیکھیں ہم باقاعدہ جب سے یہ ایران وار ہوئی ہے رابطے تو ہمارے جو ہیں وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک انٹیگریٹڈ جسے کہتے ہیں کہ اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیل اور اس کی سپلائی، اس کی قیمتیں، وہ تمام کے تمام وہاں وفاقی سبجیکٹ ہیں، لیکن عوام صوبوں میں رہتی ہے، تو صوبوں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ کہیں پیٹرول پمپس میں ہوڈنگ نہ ہو، عوام کو بر وقت جو ہے پیٹرول ملے، کہیں بلیک میلنگ نہ ہو، کہیں قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، کرایوں کو کوئی مس یوز نہ کر رہا ہو۔ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ 2 آفیسز کا ایک رابطہ رہتا ہے، کنیکشن رہتا ہے، اور پھر اسی طرح صوبائی حکومت آگے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ رپورٹنگ ہو سکے۔ تو اس میں یہ معاملہ جو ہے، خود ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 3-4 ہفتے کی جنگ ہوگی، تو 3-4 ہفتے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو معاملہ تازہ ہی ہے، اس میں کوئی مطلب اختتام کی طرف والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کرے پاکستان اس میں جو ہے جس طریقے سے پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے، پاکستان سب سے پہلے تو جو ہے ان تمام معاملات میں کم سے کم جسے کہ افیکٹڈ ہو، کیونکہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ 25 کروڑ آبادی کا ہے، اور 25 کروڑ آبادی ہماری اصل میں آپ ملک کہتے ہیں نازک مرحلے سے، اس وقت تو 25 کروڑ آبادی نازک مرحلے سے گزری، بالکل، چاہے وہ روزگار ہے، چاہے وہ دوسرے معاملات ہیں۔ تو وہ عوام جو ہے، اور عوام کا بھی سوچتے ہوئے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ صرف اگر تیل بچانا مقصد ہے اور دوسری طرف عوام کے معاملات، خاص طور پہ ان کی جو ایمرجنسی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ جو ہے اس کو کیٹر کرنا، پھر ان کے روزگار کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا کہ افیکٹ تو ہو رہے روزگار سب کے، لیکن بیر منیمم ہو تاکہ جو ہے عوام کے حوالے سے مزمل صاحب یہ ایک معاملہ ہے کہ آلریڈی آپ کا ایک اجلاس بھی ہوا، وزراء خزانہ جو آپ لوگ موجود تھے، 200 ارب روپیہ وفاق کر رہے صوبے بھی دیں۔ پنجاب اور سندھ آج ڈان اخبار میں رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس میں تو کہا گیا کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ پاس آن نیچے ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت سے آپ لوگوں سے کتنا مانگا گیا حصہ اس 200 ارب میں، اور آپ لوگوں کا کیا سٹینس ہے اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ میں بھی شامل تھا پریس کانفرنس میں، ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ کم از کم ہے تو سب کے لیے شوق، لیکن جو ولنریبل، جو غریب یا مڈل کلاس جو بائک والے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بری خبر ہے۔ تو ہم نے از خود آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بائک کی اسکیم کا اعلان کر دیا تھا کہ 20 لیٹر 55 روپے جو حکومت نے اضافہ کیا وہ ہم دیں گے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے، خاص طور پہ جو ہماری اپنی ٹرانسپورٹ BRT جیسی چیزیں ہیں، اور دوسرے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو یہاں ٹرانسپورٹ سروسز ہیں یہاں پہ بے جا اضافہ نہ کریں۔ تیسری چیز ہم نے کہا تھا کہ جو آگے گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں ہم ڈیزل میں بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں تھریشرز وغیرہ میں، اس کی اضافی قیمت جو ہوگی اس کو بھی ہم اس کے لیے بھی کوئی پیکیج لائیں گے۔ اسی لائنز کو دیکھتے ہوئے وفاق کا بھی اب ایسا ہی ارادہ ہے کہ ولنریبلز کو سپورٹ کیا جائے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو ولنریبل کو سپورٹ کیا جائے گا اس کی مقدار جو اماؤنٹ ہے اس کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا نے تو پہلے ہی اس پہ خود انیشیٹو لے لیا تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وفاق کے تھرو ہونا ہے یا صوبہ خود کرتا ہے، یہاں تک تو ہماری رضامندی مطلب خود ہی ہے، مطلب ہمارا ہی اعلان ہے اس چیز میں۔ صحیح۔ اب دوسرا اعلان جو قیمتوں کا نہ بڑھانا، اور قیمتوں کا نہ بڑھانے سے جو حکومت کو
اس کی جو جیب سے رقم ادا کرنے والی بات ہے، اس میں وفاقی حکومت کیا مانگتی ہے صوبوں سے، یہ ابھی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ وفاق کے پاس بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آئندہ یہ کتنے ہفتے جاری رہنا ہے، قیمتیں کیا رہیں گی، یہ کب اینڈ ہونا ہے، کب اینڈ نہیں ہونا. تو اس میں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے. تو آپ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف کسی کا ولیمہ ہے اور اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے تو سب 4 دوست مل کے یا رشتہ دار مل کے اس کا ولیمہ کرا دیں، تو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ آئندہ جو اجلاس ہے اس کا مطلب یہ بڑا ایک اہم ہے. لیکن آپ جو لاک ڈاؤن کی سننے میں آ رہا ہے کے پی کے مخالفت کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن کی اگر کوئی تجویز ہوتی ہے کہ چیزیں بند ہوتی ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس پیٹرول 1.5-2 مہینے کا ہے یا 1 مہینے 40-45 دن کا ہے تو اس حساب سے آپ اگر لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس سے آپ کا ڈیلی ویجر کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت سرکاری ملازمین اگر سارے گن لوں میں تمام صوبوں کے وفاق کے اور سیکیورٹی جو فوج وغیرہ تو 50 لاکھ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 50 لاکھ کے اگر 6 کا یا 5 کا خاندان ہے تو 2.5 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. صحیح. باقی 20-22 کروڑ تو نجی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں نا. بالکل. اور وہ ان میں 20-22 کروڑ میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے، یعنی کہ وہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ٹرک ڈرائیوری میں کر رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی سبزی مارکیٹ میں جو ہے سبزی منڈی میں کام کر رہا ہے، کوئی دکانوں میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کر رہا ہے نا. اب اگر یہ بند ہوتا ہے تو یہ ڈیلی ویجر کے پاس تو مہینے کی تنخواہ نہیں، وہ تو جس دن جاتا ہے اس کو اس دن کی مزدوری ملتی ہے. کوئی کنسٹرکشن میں ہے تو وہ اگر اس کے 2 دن یا 3 دن ہفتے میں اس طرح بند ہو جاتا ہے وہ تو بیچارہ آگے مہنگائی ہے، اس کے بعد اس ٹربل میں آ جائے گا. تو اس کے لیے یا تو پھر کوئی میکینزم بنائے، ٹھیک ہے نا. تو میرا اس میں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹرول کی بچت کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلیں جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم تو پورا مہینے میں ہمارے لیے آدھا مہینہ بھی لاک ڈاؤن ہو تو ہماری تنخواہ تو پوری آ جانی ہے نا. بالکل. لیکن ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے، اس پہ سوچنا ضروری ہے اور اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو نا کہ اس سے پریشانی بڑھ جائے اور مسائل جو ہیں پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ہے کہ پیٹرول بچاتے بچاتے لوگوں کے گھروں کے چولہے نہ ٹھنڈے کر دیے جائیں. ایک چیز میں آپ سے لاسٹلی جاننا چاہوں گا، ابھی تک جو آسٹیریٹی میئر حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان ہوئے اور جو پیٹرولیم کی قیمتیں، حکومت آپ سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کیا بہتر مینج کر رہی ہے اور خود بھی کیا عمل ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا تو اپنا جو خیال ہے کہ حکومت نے یہ جو اس وقت ایک کام ٹھیک کر لیا ہے تھوڑا سا، اب وہ مجھے نہیں پتا وہ کتنا سسٹینیبل ہے، وہ یہ کہ جب اس وقت یہ جو ہے نا جب یہ ایران کا معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے اگر 2 مہینے کے یا 3 مہینے کے ذخائر رکھے ہوتے یا سودے کیے ہوتے تو یہ جو عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شاید عوام تک اس طریقے سے نہ پاس آن کرنا پڑتا آپ کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے رکھے ہی 21 دن 28 دن کے ریزروز ہیں تو اس کے حساب سے اب آپ کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو عوام قیمتوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب جو اور دوسری بات اس وقت ہم یہ کر رہے تھے کہ قیمتوں کے ساتھ اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے کہ اگر اویلیبلٹی نہ ہوئی تو اس سے اور کرائسس ہو جاتا ہے نا. سم ٹائم آپ کہتے ہو بھائی مجھے ٹینکی میں پیٹرول ڈال دو بھائی تاکہ میں راستے میں ہی نہ کھڑا رہ جاؤں، ٹھیک ہے نا، اس وقت پھر آپ قیمت نہیں دیکھ. تو اگر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے 28 دن کی جگہ اس کے علاوہ 10 اپریل پورا کور کر لیے، جیسے یہ ڈان کی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں کہہ رہے ہیں کہ مڈ مئی تک کا وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو 4 ہفتے تو جنگ کے گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے اگلے 40-45 دن کا انتظام کر لیا. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے تو بہت اچھا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر مینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے نا، میں معاش کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اس وقت معاشی حالات کافی جو ہیں لوگوں کے اچھے نہیں ہیں. تو وہ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں یہ کرائسس جو ہے نا سپل اوور اگر وہاں ہو گیا خدا نہ خواستہ تو وہ جو ہے اس کی کیا ورکنگ ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت
کی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی مجھے فی الحال تو. صحیح. تو یہ اب ویسے اب آپ کی ذمہ داری بھی ہو گئی ہے کہ اجلاس میں جب آپ یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہو وہاں ان چیزوں کا بڑا ضروری ہے کیونکہ عوام تو یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے لیے کس طرح سے حکومتیں سوچ رہی ہیں. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ ہمارے ساتھ. جی آپ کو کیا نہیں لگتا ہوگا کہ یہ بگی؟ نہیں بالکل, یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اس اجلاس کے بعد یقینی طور پر ہم چاہیں گے کہ تمام حکومتیں مل کر جو ہے وہ عوام کے لیے فیصلے پہلے بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی آسانیاں ہو جائیں اور پاکستانیوں کے لیے بھی آسانیاں. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ, وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے خیبر پختونخوا حکومت. اور اب دیکھنا یہ کہ تمام صوبے جب ملیں گے وفاق ملے گا اور کیا فیصلہ اب اگلے آنے والے دنوں میں پالیسی وائز ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت پر جنگ کی وجہ سے خاصے اثرات نظر آ رہے ہیں. مسلسل اب حکومت کی جانب سے قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی پیٹرولیم مصنوعات پر. گزشتہ رات وزیر اعظم نے باقاعدہ تقریر میں یہ کہا کہ اب تک 125 ارب روپے حکومت برداشت کر رہی ہے, یعنی کہ 3 اپریل تک حکومت صرف 125 ارب روپے برداشت کرے گی اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی اگر جنگ کی صورتحال یہ رہتی ہے تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا اور جو رقم ہے وہ پاکستان کو اگلی قسط کی مد میں وہ بھی اب جاری ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کیا کوئی فائدہ اٹھا سکا ہے اس جنگ کے معاملے میں IMF کے ساتھ ڈیل میں, اور کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں, اس کے کیا اثرات؟ اور ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان اب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو IMF کے حوالے سے حکومت نے مسلسل جو ہے وہ قیمت نہیں بڑھائی ہے. اب 125 ارب روپے حکومت اپنے ڈیفرنٹ فنڈز ہیں ان سے وہ پورا کر رہی ہے. اسی رفتار سے اگر ہم تیل بھی امپورٹ کرتے رہے, قیمت بھی نہیں بڑھائے ہیں, تو پھر کہاں پہ پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوگی اور پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ کہاں پہنچا ہوگا, حکومت کے لیے کتنا مسئلہ ہوگا؟ مدثر, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ سب اتھارٹیز کو یہ سمجھنا ہے کہ یو ڈونٹ سبسڈائز پیٹرول, یو سبسڈائز پیپل. جب آپ یہ تفریق کلیئرلی کر پائیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر پیٹرول کو سبسڈائز نہیں کیا اور ایک بلینکٹ یعنی کہ 125 ارب, اس میں بھی ذرا اگر ڈیپر جائیں نا تو سمجھنے کی والی کیا بات ہے, کیونکہ 105 روپے ایک لیوی ہے پیٹرول پر, اس کے اوپر 20-25-30 روپے آپ کسٹم ڈیوٹی میں لیتے ہیں, تو ایکچولی تو 130-35 روپے آپ آلریڈی کلیکٹ کر رہے ہیں کس میں, پیٹرول کی مد میں. اس پہ پھر آپ نے کچھ پیسے چھوڑ دیے ہیں تو وہاں تو نیٹ سبسڈی نہیں ہے بلکہ کچھ کمائی ہے. اب آ جائیں ڈیزل پہ, اس پہ چونکہ 55 روپے لیوی ہے, 20-25-30 روپے وہ لگا لیں, پر اس پہ جو چونکہ 203 روپے کی قیمت ہے تو 203 مائنس 180 so you are actually giving a subsidy. سو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو پہلی تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ ہمیں 2 ویلرز, رکشاز, مے بی 800 cc کار, ان سب کو سبسڈائز کرنے کا پلان آج دیکھیں نا, جنگ کو بھی شروع ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. یہ ہمیں اسی وقت بنا لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بات تو عیاں تھی. میں تب بھی کہتا تھا کہ 4 سے 6 ہفتے کا تو یہ کم از کم پروسیس ہے. آئل پرائسز اس کے بعد بھی ایلیویٹڈ رہیں گی, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فال ڈاؤن امیڈیٹلی, رائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ ناؤ از دا ٹائم کہ آپ کسی طرح بھی 50-70 ارب روپے کی سبسڈی کو سسٹین کرنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ پرائس سگنل بھی ہے کہ مدثر کو اگر تیل 500 روپے کا پڑے گا تو وہ اپنا ڈسکریشنری بیہیویئر چینج کرے گا, بیکاز آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں سپلائی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں موبلٹی پیٹرن ہے مدثر کا, آپ کے ہاتھ میں انرجی ایفیشنسی ہے, آپ کے ہاتھ میں پبلک بیہیویئر ہے, اور آپ کے ہاتھ میں مارکیٹ ڈسپلن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹیریٹی جس کو نام دیا گیا ہے, ڈیمانڈ مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, پرائس ایک اس کا سگنل ہے. اب اس میں لانگ ٹرم بھی بڑے پرابلمز ہیں پاکستان کے. وہ یہ ہے کہ تیل سارا کیری ہو رہا ہے ہائی ویز پہ, کیونکہ آپ نے کبھی ٹرینز پہ فریٹ اور تیل جو ہے وہ کیری ہی نہیں کیا, بیکاز یہی تو دورس پرابلمز ہیں یار پاکستان کے. پھر ہم پھنس گئے, پھر 28 دن کے ریزروز تھے, سو بیلنس آف پیمنٹ پہ پریشر اس لیے کہ جو تیل خریدا بھی ہے, ٹھیک ہے ہمیں رسائی ہے, وہ مہنگا خریدا ہے, سو آپ کے بیلنس آف پیمنٹ پہ $10 جب تیل بڑھتا ہے نا مدثر, $10 تو $250 ملین ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں اس ماہ میں ہمیں. اگر $20 تو 500 ملین, یعنی کہ 500 ملین کو آپ 12 سے ریزرو دے لیں تو $5 ارب سے بھی زیادہ آپ کو سالانہ کی بنیاد پر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہٹ ہوگا. سو ڈیمانڈ مینجمنٹ کریں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اور اگلے ہفتے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کو پرائسز میں پاس تھرو کچھ کرنا چاہیے اور کچھ ڈائریکٹ سبسڈی میں چلے جانا چاہیے. دیٹس یور اونلی آپشن.
کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ونڈو ہے وہ میرے خیال میں تو اب آپ نے 100 ارب پی ایس ڈی پی ہم نے کاٹا یار. اب آپ سوچیں نا, جب آپ پی ایس ڈی پی کاٹتے ہیں تو ہائی وے کم بنتی ہے, آپ پی ایس ڈی پی کاٹتے ہیں واٹر ریزروز کم بنتے ہیں. چلیں ان دا شارٹ رن اب صوبوں سے لیٹ سی کہ صوبے کیا ڈالتے ہیں, بیکاز صوبوں کے آر فلش وتھ منی, سو دے کین پٹ سم منی. سو آپ کو سپلٹ کر کے اگر گورنمنٹ صوبے, تو اس حوالے سے آج خبر بھی ہم دیکھ رہے تھے ڈان اخبار میں کہ وہ صوبے, 2 بڑے صوبے تو کم از کم اس پہ راضی نہیں ہیں, جو حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 200 ارب جو ہے وہ صوبے دیں, ان میں تو نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, لگ رہا تھا کہ شاید آئی ایم ایف ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, اس کے باوجود ہم نے ادھر سے سبسڈی کا اعلان کیا, آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آگے قسط اگلی جاری ہو جائے گی. اس کی کیا آپ کو وجہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنلی اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے, ہماری فورن ڈپلومیسی بہت اچھی ہے, اور ایران نے اگر کسی کنٹری کو ہٹ نہیں کیا تو وہ پاکستان ہے. بڑی بات ہے آپ خطے میں دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ ہنس کے ہاتھ میں لا سکے اس وقت, وہ پاکستان ہے. سو یو نو ایوری تھنگ از ناٹ اونلی ٹیکنیکل, دیر از سم تھنگ دیٹ یو ارن بائی بینگ یو نو ان اے اسپیشل پلیس. سو پاکستان از ان اے گڈ پلیس دیٹ وے. ٹیکنیکلی آلسو بھی پاکستان نے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, میں اس میں بہت سی چیزوں سے اگری نہیں کرتا, بٹ منو ان فالو کیا ہے. سو مطلب 54% ٹیکس لگایا ہوا ہے, ہم نے لگایا ہوا ہے. مطلب آئی ووڈنٹ اگری کہ اس وقت کارپوریٹ پہ پاکستان میں 54% ٹیکس ہونا چاہیے, بٹ ہم نے یو نو آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا. مدثر سب سے اچھا اینکر ہے پاکستان کا. اف یو آر دی ہائیسٹ پیڈ اینکر ان پاکستان, مدثر, یو آر پیئنگ آلموسٹ 38.15% in what you are paying that in terms of taxes. Your take home is 60%. اسی طرح جی ایس ٹی کا ریٹ 18. میرے پہ ٹیکس زیادہ نہ لگ جائے آپ کی مثال کے اندر. So you know I'm trying to explain کہ بالکل withholding presumptive taxes. اسی طرح 6 لاکھ کی لمٹ رکھی ہوئی ہے یار. 50,000 روپے تو آج کل گھریلو ملازمین جو ہے نا 50,000 روپے سے اوپر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, I mean think about it. یہ کیا is the IMF not thinking? We have to think and convince IMF کہ یار یہ سارا کچھ چینج ہونا ہے. دیکھیے جو پروگرام ابھی اگری بھی ہوا ہے اس میں 2-3 بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں. ایک ہے کہ ہم اپنا جو خسارہ ہے اس کا جو پرائمری جس کو سرپلس کہتے ہیں وہ 1.6% رکھیں گے. سو دے ہیو ناٹ چینجڈ اینی تھنگ. آئی ووڈ ہیو چینج دیٹ. وائی؟ بیکاز یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اتنے ہی اسٹرکٹلی چلانا ملک کو. جب پی ایس ڈی پی کٹ کریں گے آپ, جب آپ اپنے اخراجات کٹ کریں گے, بڑی اچھی بات ہے, کرنے چاہیے. پی ایس ڈی پی میں آپ کو ایک گہری بات بتاتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا ہم نے 100 ارب پی ایس ڈی پی کٹ کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 ارب پی ایس ڈی پی کٹ کیا ہے. جو ڈیم آج بننا تھا وہ آج کی بجائے اگلے سال مکمل ہوگا. آپ نے نہ صرف اپنی ملک کی ڈیولپمنٹ کو سلو کیا ہے بلکہ وہ 100 ارب نہیں 110 ارب میں بڑھے گا, کیونکہ اگر 10% بھی انفلیشن ہو تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی, اور ڈیولپمنٹ اور پروگرس دونوں چیزیں, وہ آپ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی میں ایک چیز میرا سوال ہے کہ پاکستان کے ایسے جنگ کے ماحول میں جب پوری دنیا کی معیشت ہٹ ہوئی ہے, نرمی نہیں لے سکتا تھا اپنے اہداف میں؟ ٹارگٹس جو پاکستان کے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو وہ کیوں نہیں کر پائے ہم؟ سو ایک تو مدثر بات یہ کہ وی ہیو ٹو اسٹے ود دی آئی ایم ایف. جب آئی ایم ایف نہیں تھا تو یو نو 3.5 ارب ڈالر کے ریزرو سے ڈیفالٹ ہو رہی تھی. میکرو اسٹیبلٹی ہے, آئی ایم ایف اس کا محور ہے, یہ بات تو طے ہے. بٹ ری نیگوشیٹنگ دی آئی ایم ایف پروگرام از ٹرولی امپورٹنٹ. میں نے تو اس پہ یو نو ڈان اخبار میں بزنس ریکارڈر میں بڑا نیوز میں بہت کلیئرلی لکھا ہے, اسی لیے تینوں میں لکھا ہے. اس پہ بہت گہرے ٹویٹس بھی کیے ہیں. دیکھیے نا, آپ کے پورے ٹیکس کے نظام نے آپ کے انویسٹمنٹ کے نظام کو اس وقت دبایا ہوا ہے, تو آپ کو ان سے کچھ تو لینا پڑے گا نا کہ سپر ٹیکس 10% نہیں ہو سکتا ان ایٹماسفیئر جہاں پہ اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان کی ڈراپ کر رہی ہو. اسی طرح جو پاکستان کے ایکسپینڈیچر کا میکنزم ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو مؤخر کرنا ہے یہ ایک چیز ہے, پر الیکٹریسٹی سبسڈیز کاٹنا ایک فرق چیز ہے. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا فنڈ ود اے پروگرام آف یور اون. میں ہر دفعہ میں یو نو آئی ڈو اے لاٹ آف لیکچرنگ آن آئی ایم ایف ٹو ٹرائی اینڈ میک دس پوائنٹ ان پاکستان اینڈ ابراڈ ویئر آئی ورک کہ اتھارٹیز کی اونرشپ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیزائن کریں کہ یار فنڈ here is my expenditure cut which is coming from tariff differential subsidy, from electricity subsidy, from tube well subsidies. اور وہ 17 سبجیکٹ جو وفاق نہیں چلا رہا. یار دیکھو اصل کام کرنا ہے نا آپ نے, پاورٹی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے نا. 715 ارب آپ اس سال کیوں دے رہے ہیں وفاق سے؟ جب آپ وفاق سے 715 ارب دیتے ہیں اس میں تو کیا ہوتا ہے؟ تو میرا خسارہ بڑھتا ہے, اور اس کے لیے مجھے مدثر پہ بھی مینوفیکچرنگ پہ بھی ٹیکس لگانا پڑتا ہے. اگر 18ویں ترمیم اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا لا ہے, آپ نے ایگری کیا تو اس کو نیچے دیں, اور پروونسز پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں.
देखें इस वक्त एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 22% है इकोनॉमी का, प्रोविंसेस के पास है। जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस के पास है। सारा प्रॉपर्टी टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास है। मोटर व्हीकल टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास है। क्या कलेक्ट करते हैं वो? 0.8% ऑफ जीडीपी। वफाक पूरा जो है वो 10.5% कलेक्ट करता है। सो यू हैव टू रियली गो टू द IMF with your own program. IMF is a matter of good negotiation. तो मेरा ख्याल है कि अभी जो है IMF के साथ जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। हम कोशिश करते हैं कि सूबों से ये बात की जाए कि सिर्फ 0.8% सब कुछ होने के बावजूद वो जो रेवेन्यू कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपने टाइम दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है उठाया कि इसको नीचे पास ऑन भी होना है और जिनकी जिम्मेदारी उनको जिम्मेदारी भी उठानी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।